مفتی صاحب ہم سننے کو ہمیں ملتا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، تو ان میں ذرا ڈفرینشیٹ کر دیجئے کہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں اور کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ یاد رکھیں کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. اصل میں گناہ کہتے کس کو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا، ہم وہ نہیں کرتے، اس کے مقابلے دوسرا کام کرتے ہیں اپنے نفس کے مطابق، اس کو گناہ کہا جاتا ہے. کوئی بھی گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کے مخالف کریں گے وہ گناہ ہوگا. لیکن چونکہ گناہ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ یہ بات کی جاتی ہے کہ چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ. بہت ساری کتابوں کے اندر اس کے بارے میں بہت ساری تعریفات لکھی ہیں، لیکن عوام الناس کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ روح المعانی کے اندر انہوں نے بڑی آسان تعریف بیان کی ہے تاکہ عوام سمجھ جائے کہ جس عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وعید یا حد یا لعنت بیان کی ہو اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اس کے مد مقابل کوئی بھی چیز ہوگی وہ گناہ صغیرہ ہوگا. ہاں، گناہ صغیرہ کو کرنے کی عادت بندہ بنا لے گا وہ بھی گناہ کبیرہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ پاک نے لعنت کی ہے، گناہ کبیرہ ہے. غیبت کرنے والے کی مذمت کی ہے، نماز نہ پڑھنے والے کی مذمت کی ہے، گناہ کبیرہ. اس کے برعکس آپ کو جو ہے نا وہ جو بھی عمل نظر آئے وہ گناہ صغیرہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی نے کہا کہ 7 گناہ کبیرہ ہیں، تو آپ نے فرمایا 7 نہ کہو، میرے اندازے کے مطابق 700 ہیں گناہ کے مقابلے میں جو بھی آئیں گے جن کی مذمت نہیں بیان کی گئی. تو پہلے میں نے عرض کیا گناہ ہی ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ اللہ پاک کے مخالف کوئی بھی کام کریں گے وہ اس پر اللہ ناراض ہوگا. تو دعا کرتے یہی رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے بچائے، ہر برے فعل سے بچائے.